نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین، سامعین و حاضرین و حاضرات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے توحید باری تعالی، وجود باری تعالی اور صفات باری تعالی۔ اس دنیا پر اگر ہم سرسری نگاہ ڈالیں، ایک کنسائز اور بریف اوور ویو لیں کہ دنیا میں مختلف آئیڈیالوجی، مختلف نظریات کیا کیا ہیں، تو انسان حیرتوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اتنا ختم ہونے والا حیرتوں کا سلسلہ ہے، اور جتنا آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ دماغ گھوم رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے۔ میں پہلے نظریے کی بات کروں تو اس دنیا میں بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں، ماضی میں بھی موجود تھے، جو اس فکر کے قائل ہیں اور اس عقیدے پر، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سرے سے کسی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ یونیورس، یہ کائنات خود بخود آٹومیٹیکلی واز میڈ آٹومیٹیکلی، یعنی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات، نہ اس کا کوئی بنانے کا نہ کوئی حکمت ہے، نہ اس کے بنانے کی کوئی مقصدیت ہے، بس دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ لیکن عام انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی مشینری بھی ہے۔ ہیومن مشینری از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشینری اینڈ فنکشنل باڈی آف دس یونیورس، آف آل دا کریشنز۔ یہ وجود ہمارا ایک بہت کمپلیکیٹڈ وجود ہے، لیکن ایک چھوٹی مشین کی بات کریں تو وہ بھی اس کا کوئی کریٹر ہوتا ہے، اس کا کوئی انجینئر ہوتا ہے، اس کا کوئی آپریٹر ہوتا ہے۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہ حد نگاہ تک آسمان کی جو چادر تنی ہوئی ہے، یہ چرخ نیل و فری، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی اسٹینڈ ہے، خود بخود کھڑی ہے۔ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم 8x8 کا روم بھی بنانا چاہیں تو باقاعدہ اس میں پلر لگاتے ہیں، اس کے سائبان بناتے ہیں، اس کے بیمز بناتے ہیں، تب جا کر وہ چھت برقرار رہتی ہے، چاہے وہ کسی لکڑی ہی کی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ عظیم، یہ وسیع و عریض، یہ آسمان، یہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، خود بخود کھڑا ہے، اور پھر اس پر اربوں کھربوں چمکتے ہوئے چراغ، قوس و قزح کے حسین مناظر، دھنک کے رنگ، اور پھر زمین پر بلند و بالا فلک بوس پہاڑ، اور پہاڑوں سے بہتے ہوئے چشمے اور پھوٹتے ہوئے آبشار، وہ نغمگی کیفیات، اور پھر زمین پر ہزاروں لاکھوں رنگ برنگ قسم کے پھول، مہکتے ہوئے پھول اور چپتے ہوئے کانٹے، اور پھر اسی زمین پر یہ پربت، یہ رکھ، یہ رت، یہ برکھا، یہ سیزن، یہ موسم، یہ بہار، یہ خزاں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ ہواؤں کی روانی، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ گل و بلبل کی جولانی، یہ رزق کی فراوانی، یہ عشق کی تابانی، یہ سب کچھ ایسے ہی وجود میں آ گیا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے، اور دوسرا نظریہ بالکل اس کے اپوزٹ اور اس کے برعکس ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو کسی خدا کے قائل ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو کہتا کوئی خدا نہیں، لیکن عجب بات ہے، دوسری طرف ایک اور بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے ایک نہیں ہزاروں خدا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں خدا ہے۔ رومن مائتھولوجی کا اگر آپ پڑھیں تو دیر آر تھاؤزینڈز آف دا گاڈس اینڈ گاڈیس، دیوی اور دیوتا، جناب ایٹلس دیوتا، زیوس دیوتا، تھیسس دیوتا، اوڈین دیوتا، تھور دیوتا، نہ جانے کون کون سے دیوتا، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، اور پھر آپس کی رنجشیں، آپس کی لڑائیاں۔ رومن مائتھولوجی یہ بتا رہی ہے۔ انڈین مائتھولوجی کو دیکھیں تو وہاں تو اس سے بھی بڑا عجیب و غریب حال ہے کہ ہزاروں خدا ہیں، چاند سورج ستاروں سے ہٹ کر ندی نالے بھی خدا ہیں، درخت بھی خدا ہیں، اور جانور بھی خدا ہیں، حتیٰ کہ ان کے فیسس کو اور ان کے یورین کو بطور تبرک استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان کے عجب تنزلی کا منظر ہے، عجب انسان کی سوچ، تعقل، تفکر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ بڑے بڑے لوگ اس مرض میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور الہامی مذاہب کی بات کریں تو وہاں پر کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، تو کسی نے حضرت مسیح کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا،
تو وہاں پر بھی بڑی دگرگوں صورتحال ہے. اور ناظرین کرام یہ صورتحال اور اس کے ماننے والے کیا عوام الناس تھے؟ نہیں جناب. بڑے بڑے افلاطون، بڑے بڑے ارسطوٹس، بڑے بڑے بقراط اور سقراط، بڑے بڑے سائنسدان، ریاضی دان، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے رہنما اور زعما، بڑے بڑے ادیبہ، فلاسفہ، مناطقہ، بڑے بڑے دانش اور حکمت کے پیکر یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑی عجیب و غریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ حواس محتاج ہیں، عقل ناتوام ہے، اور عقل کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں ہادی پہنچ گیا انہوں نے سر جھکا لیا، جہاں ہادی نہ پہنچ سکے تو بڑے بڑے افلاطون بھی رہ گئے، اور وہ بھی اسی بات پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیوی اور دیوتاؤں کے حضور جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر جانوروں کے حضور جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا کہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ جب نغمہ توحید سنایا گیا تو دنیا میں ہلچل آ گئی. دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب میں عقلاء کی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے مناطقہ کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو ناظرین کرام ایک لمحے کے لیے سوچئے، عقل کے لیے مواد موجود تھا. قرآن کہتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. یہ کائنات کا جو سسٹم ہے، سسٹم آف دا یونیورس از دا سسٹم آف دا وننس. وہ کیا کہ اس کائنات کو اللہ نے یک نظام بنایا ہے. مثال کے طور پر سورج اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کی جگہ رات نے لے لی ہو، رات کی جگہ دن نے لے لی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا سورج مغرب سے نکلا ہو، کبھی شمال سے نکلا ہو. تو اس کائنات کا سسٹم بتا رہے کہ سسٹم یک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات زیادہ طویل ہو گئی، دن چھوٹا رہ گیا. اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، ایک خدا کہتا میں بھی تو خدا ہوں، آج میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا. تیسرا خدا کہتا میں خدا ہوں، میں شمال سے نکالوں گا. چوتھا کہتا میں جنوب سے نکالوں گا. ایک سے زائد خدا ہوتے وہ کہتا کہ میں رات کو آج 48 گھنٹے کی بناؤں گا، میں دن کو آج جناب 20 گھنٹے کا بناؤں گا، میں دن کو 50 گھنٹے کا بناؤں گا. ایسا نہیں ہے، سسٹم ایک ہے. جب سسٹم ایک ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ اس سسٹم کا کریٹر بھی ایک ہے، اس کا آپریٹر بھی ایک ہے، اس کا ریگولیٹر بھی ایک ہے. ہم نے اپنی عقل سے یہ جان لیا. آئیے اس دنیا میں دیکھتے ہیں کسی ملک کا، چھوٹے ملک کا بھی، یوگنڈا کو لے لیجئے، مڈغاسکر کو لے لیجئے، اور چھوٹے چھوٹے ملک کو. کیا کسی ملک کا وزیر اعظم دو ہے؟ کیا کسی ملک کے پریزیڈنٹ دو ہیں؟ نہیں جناب. ایک چھوٹا سا ملک دو صدر سے نہیں چل سکے گا، فساد ہو جائے گا. دو کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتے کسی ملک کے، ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک ہی آئین ہوتا ہے. دو آئین ہوں گے، ایک پکڑے گا، دوسرا کہے گا میں اس آئین کے تحت چھوڑتا ہوں. لہٰذا ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. جب چھوٹا ملک دو آپریٹر کو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ وسیع و عریض کائنات دو خداؤں کو کس طرح افورڈ کر سکتی ہے؟ تو کائنات کا نظم بتا رہا ہے خدا ایک ہے. اور اسی جانب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نغمہ جافزہ 14.5 صدیاں قبل جب سنایا، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ لات منات عزا حبل یغوث یعوق نصر، یہ تو سارے کوئی لکڑی کا بنا ہوا، کوئی تانبے کا بنا ہوا، کوئی پتھر کا بنا ہوا، کوئی پیتل کا بنا ہوا. اے محمد یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سوتا کس طرح ہے؟ اس کے بچے کیسے ہیں؟ اے محمد یہ بتائیے کیا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا تھک ہار کر سو تو نہیں گئے اس کی اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات کو بنا کر؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ اے عقل و فکر اور دانش کے بڑے بڑے رہنماؤں، تمہارا کائنات میں تمہاری یہ کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا آپریٹر ایک ہے. اب میں محمد اعلان کرتا ہوں قل هو اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے. وہ یکتا و یگانا ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی کمپینین، کوئی پارٹنر نہیں ہے. وہ تنے تنہا ہے اپنی خدائی میں. اور پھر اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. ایسا نہیں کہ وہ تھکہار کر سو گیا اور اب کوئی اور کائنات کو آپریٹ کر رہا ہے، کوئی فرشتے کر رہے. نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم اس کے نیاز مند ہیں. میں اپنی جب یہ نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکا کر بتاتا ہوں. محمد عربی نے بتایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مجھے جھکاتا ہے، اور محمد اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، تم یہ کہتے کہ اسے خدا کے بیٹے،
خدا بیٹوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب افزائش نسل کی ضرورت ہو، انسان کو حادثہ ہو، انسان کو موت ہو، تو افزائش نسل کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میرا رب تو حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے۔ لہٰذا ہمارا رب وہ ہے جو نہ یلد ہے، یولد ہے، نہ ولادت ہے، نہ میلاد ہے۔ ہاں میں محمد ہوں، میں یلد بھی ہوں، یولد بھی ہوں، ولادت بھی ہے اور میرا میلاد بھی ہے۔ تو یقینی طور پر رد کر دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ وہ کوالٹیز تھی کہ جس نے یہ جام پیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان سے توحید کا نغمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آج دنیا میں مذاہب کو لے کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب سیکولر ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا میں دیکھ لیے کس درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو گائے کا پیشاب پیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آب زمزم پینے والوں کے مقابلہ کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ آب زمزم پینے والا اور گائے کا موتر پینے والا، پیشاب پینے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا موضوع سخن رہ گیا توحید باری تعالی، وجود باری تعالی اور صفات باری تعالی، کہ خدا کی الوہیت کا دار و مدار کیا ہے، ہم خدا کو کیا سمجھیں، کیا جانیں، کس طرح سمجھیں۔ تو انشاءاللہ بڑی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے۔ جید ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہے، قرۂ کرام موجود ہیں، ثنا خانان رسول موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اور میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد، مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رمضان الکریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد 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 لله الذي وهب لي على الكبر ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسن جمیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا زبردست کیا خوبصورت انداز
کیا آپ نے سینہ بھر کر ماشاءاللہ پڑھا ہے، وہ کیا سبحان اللہ. نور بصیرت جو ہے آج نور سحر جو ہے اس میں نور قرآن شامل ہو گیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ پراپر قاری ماشاءاللہ اور نوجوان، اللہ تبارک و تعالی اللہ مزدہ فزد آپ کے علم میں، حلم میں، آواز میں، آپ کے گلے میں، آپ کے سینے میں، آپ کے پڑھنے میں اور آپ کے جذبوں میں اللہ تبارک و تعالی مزید استحکام، توانائی اور قرآن کا نور عطا فرمائے. محترم کرام ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز. جس قوم میں ایسے قاری موجود ہوتے ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، چاہے اسرائیل کر لے، چاہے وہ ختم نبوت کے منکر کر لے، قرآن میں کوئی ذرہ برابر زیر زبر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہ قرآن قرآن اسی طرح پڑھتے رہیں گے اور کل قیامت میں جب جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اقرا وارقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اے قاری قرآن، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اسی طرح جنت کی منازل جلدی جلدی طے کرتا جا، آہستہ آہستہ پڑھتا جا. اس دوران جتنے منازل تو طے کرے گا اللہ وہ پورا جنت کا رقبہ قاری اور حافظ قرآن کو عطا فرما دے گا. تو کل قیامت میں جو قرۂ قرآن اور حفاظ قرآن ہوں گے وہاں کے بڑے بڑے جاگیردار ہوں گے، جنت کی جاگیریں اللہ انہیں عطا فرمائے. آج قسم پرسی ضرور ہے لیکن وہاں جاگیردار بنیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، باقاعدہ فارملی تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے نور سحر کا آغاز ہو چکا ہے. میٹرو ون ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، یقیناً بہت ساری اپریسیشنز موصول ہو رہی ہیں. شرق تا غرب، اطراف و اکناف عالم میں لوگوں کے اپریسیشنز آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں. میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے موضوع کی جانب بلکہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے جید و فاضل علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. پروفیسر غلام محی الدین قادری صاحب، بصیرت اسکولنگ سسٹم کے روح رواں، اس کے پرنسپلز، اور ہمیشہ کی طرح جلوہ گر ہے اور مختلف انداز میں. آج ماشاءاللہ ان کے لباس میں نورانی رنگ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے تو سارے رنگ ہی بڑے خوبصورت ہیں، چاہے وہ نورانی رنگ ہو چاہے ترابی رنگ ہو ماشاءاللہ. سب کا کیا کہنا. ایک اور ہمارے عالم دین علامہ مولانا علامہ عمیر ترابی صاحب، جن کا تعلق حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ تعالی سے ہے، ان کی نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہیں. ترابی نسبتیں بھی ہیں، نورانی نسبتی ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، آپ سے پہلا سوال میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جس طرح ہم آج کا موضوع توحید باری تعالی، صفات باری تعالی. جی بالکل. اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے. بالکل. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. بالکل. لیکن میں قرآن مجید برہان رشید پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ بھی عزیز ہے، نبی بھی عزیز ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اور پھر اللہ حافظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ بھی حافظ ہے، یہ کمتر بھی حافظ ہے. تو یہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام محامد و محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اس کے پیارے حبیب صاحب خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، ہمارے اور آپ کے سردار دستگیر جہاں، حامی بے کساں، سرور سروراں، تتیمہ دوراں، شہنشاہ لالا رخا، نیر تابہ، نازش ارض و سما، سید انس و جام، سید المعصومین، امام الاولین و آخرین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جگ میں جب آ کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف آیا تو نظر جدھر دیکھا. واہ واہ. تو آج ڈاکٹر لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و جبل سحر سحر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گزر جا عقل سے کہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں. آپ نے ابتدا میں بڑے پیارے انداز میں عقلیات کے جو کوہ ہمالا ہیں آپ نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ
جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے آج بھی حالت تشکیک میں ہیں، جی ہاں بے شک، آج بھی جو ہے انہیں یہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا، اپنی زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا، آج امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ انڈیا ہے، ہمارے برابر میں آپ دیکھیں بڑے بڑے یہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں. ان کا بھی اسپیس پہ بھی گیا تھا، لیکن ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اپنے سے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مسلمان الحمدللہ ہمارے مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے افکار میں، خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رچی بسی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک صرف عقل کی بات میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ آج کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے، کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہم اسے نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جاتا ہے. تو آج دیکھیں سائنس کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی اسی سائنسی علوم سے رہا ہے، اور ماشاءاللہ میرے ناظرین اور سامعین بھی جو ہیں ان کے میں سے بہت سارے ہمارے پاکستان کے جو ویورز ہیں ان کا تعلق بھی سائنس سے ہے. دیکھیں جتنے بھی اس وقت جو ہے گیسز ہیں، کیا کہتے ہیں، ہائیڈروجن گیس ہے، آکسیجن گیس ہے، کوئی گیس بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے وہ موجود ہے. تو دیکھیں وہ نظر نہ آنے کے باوجود اس کا وجود کا اقرار کیا جاتا ہے. کرونا بھی نظر نہیں آ رہا، کرونا بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن سب کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا نعرہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیں، تو پھر کرونا کا بھی انکار کر دینا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا نا کہ میں تو شکل سے پاک ہوں، شکلیات سے پاک ہوں، میں کسی وجود سے، میں کسی جسم سے پاک ہوں، جسمانیات سے پاک ہوں، زما سے پاک ہوں، زمانیات سے پاک ہوں، میں ہر چیز سے پاک ہوں. اور تم شکل کے محتاج ہو تو میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، شکل اس کی ہوگی، جلوے خدا کے نظر آئے گی. تو اللہ نے اپنے جلوے دکھانے کے محبوب کو بھیجا. ناظرین اکرام انشاءاللہ صفات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ میں گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور یہ سحر کے نور میں نور الہی، صفات الہی اور وجود الہی پر ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. پروفیسر غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائے. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق. جہاں سے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے دوبارہ سے جوڑ گیا. ڈاکٹر صاحب آج کل کا ایک المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو میں اپنی مائیں بہنیں جو ہماری کچن میں ہوتی ہیں، وہ کچن میں ایک جو دودھ آتا ہے اس دودھ میں ہی غور کر لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ایک آسانی سے ان کو ایک راستہ فراہم ہو سکتا ہے. دیکھیں دودھ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے برہنہ آنکھ سے تو ہمیں دودھ میں مکھن نظر نہیں آتا. اچھا دودھ کے اندر مکھن موجود ہے، اب دیکھیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا ہے کہ دودھ کا مکھن نکالنے کی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جب ہم اس کو بلوتے ہیں تو بلونے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ مکھن علیحدہ ہو جاتا ہے، دودھ علیحدہ، گھی علیحدہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے جو شواہد ہیں، اس کے نظائر ہیں، اس کی علامتیں ہیں، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، بالکل نظر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی محنت کر لو، ذرا نظر جھکا لو، تصویر یار دیکھ لو. تو انسان جو ہے محنت سے جو ہے اللہ کو پائے گا. اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. دو راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو سک کر لیتا ہے، اجتباء کر لیتا ہے، سک کر لیتا ہے، اس کی شان ہے. لیکن اللہ نے دوسرا راستہ بتایا کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جہد مسلسل کرنا پڑے گا. تو اسی طرح دیکھیں یہ جو آج ہماری سائنس کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کیسے وجود میں آئی. تھیوری تو بعد میں آئی، فی انفسکم افلا تبصرون، ہاں کہ انسان کے اپنے اندر. لیکن قرآن نے جو لفظ دیا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بگ بینگ تھیوری میں جو ہے انہوں نے جو تصور دیا ہے اس سے پہلے بھی فرمایا کہ ایک دھماکہ ہوا. ہم اس دھماکے کو مانتے ہیں. دھماکہ بھی کتنا یعنی کہ سسٹمیٹک تھا کہ چاند اپنی جگہ چلا گیا، سورج اپنی جگہ پہ چلا گیا. تو یہ کون تھا جو اتنا سسٹمیٹک دھماکہ کرنے والا تھا؟ اورم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ایک دھماکہ ہوا اور ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا اپنے اس کے حساب سے اپنے مقام پر رکھ دیا. یہ وہ سسٹمیٹک دھماکہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کوئی تو آج آئی ہے، بلیک ہول آج آیا ہے. میرے آقا نے 14.5 صدیہ قبل بتا دیا تھا. میں آپ کی جانب آتا ہوں علامہ ترابی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی نسبتوں کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام. صفات باری تعالیٰ آج ہمارا موضوع سخن ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ایک بڑی پیاری صفت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. یہ صفت انسان کو اتنا تقویت دیتی ہے جب وہ دعا مانگتا ہے.
کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اور روزے میں یہ صفت غالباً انسان کا جو یقین ہے وہ عام طور پر سب کانشیس میں ہوتا ہے، روزے کی صورت میں کانشیس میں آ جاتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں پیوں گا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں حقوق ازواج نہیں کروں گا اس لیے کہ میں اس کی صفات سے متصف ہونا چاہتا ہوں. اپنے رب کے لیے وہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے. روزے میں یہ کیفیات جو انسان کا ایمان عام طور پر سب ڈیپ کانشیس میں ہوتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں تحت شعور، ٹھیک ہے نا، یہ سب کانشیس جس کو آپ لا شعور بولتے ہیں. لیکن روزہ اس کو لا شعور سے نکال کر، اسٹور سے نکال کر شعوری کیفیات میں لے آتا ہے. جی فرمائیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بصیر بالعباد، صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں میٹرو ون ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور بالخصوص ہمارے شہزاد سعیدی بھائی کہ جن کی دعوت پر یہ فقیر و حقیر آج اس محفل میں حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتوں میں سے ایک صفت یعنی بصیر، وہ دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے یہ ہمارے ناظرین کے اندر اور جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے میں اور رب کے دیکھنے میں فرق ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پاؤں سے، کان سے، زبان سے، ہر چیز سے پاک ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، لیکن اللہ کی ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس طرح ہماری آنکھیں ہیں. وہ اپنی شان سے، اپنی قدرت سے وہ دیکھ رہا ہے. ہم اس کی بصارت و بصیرت کے تو قائل ہیں، آنکھوں کے قائل نہیں. ہاں، اس کی بصارت، وہ اپنی شان سے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اپنی شان سے. سبحان اللہ. وہ بخاری کے اولین احادیث میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حدیث جبریل. حدیث جبریل. تو یہاں پر یہ 24ویں پارے کی سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 44 کا یہ مختصر سا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کا گزر صحرا سے ہوا اور صحرا میں پہنچے تو کھانا تیار کیا. جب کھانا پک چکا تو ایک وہاں پر چرواہا موجود تھا. آپ نے اس کو دعوت دی اور چرواہے سے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ دعوت میں شامل ہو جاؤ. تو ہوا یہ کہ اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو اس چرواہے سے کہا کہ اتنی گرمی شدید ہے اور آپ روزے سے ہیں؟ کہا ہاں، جہنم کی گرمی دنیا سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس چرواہے سے کہا گیا، جو یہاں پہ بڑی لطیف بات آگے آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چرواہے کو یہ کہا کہ تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں قیمت بھی دیں گے، بعد میں اس کا گوشت بھی دیں گے. اللہ اکبر. اب چرواہا کیا کہتا ہے سنیے. چرواہا کہتا ہے اے لوگو، تم قیمت دے کر بکری خریدنے کی بات کرتے ہو، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہے، میرے سردار کی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو کہا گیا کہ دیکھو تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا یا یہ بکری گم ہو گئی، تم بس قیمت لے لو، بکری ہمیں دے دو. اللہ اکبر. اس چرواہے نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو مالک کو نہیں بتانا. ارے مالک سے تو چھپا سکتا ہوں، میں اپنے رب سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ مالک نہیں دیکھ رہا لیکن رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کس طرح اپنے مالک سے جھوٹ کہوں؟ تو بات یہ ہے کہ جب بندہ یہ تصور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو جھوٹ اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتا ہے. تقوی کی اصل بھی یہی اللہ کی صفت ہے، تقوی. جی اس کی یہی صفت ہے نا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. انسان متقی بننا چاہے تو اسی آیت کا ورد کرے. بالکل اس کی آیت کا ورد کرے تو بندہ مطلب جھوٹ سے بچ سکتا ہے. اسی طرح اگر بندہ ہر وقت تصور کرے، ہر کام میں تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے اور ہم سب پر اس کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی محبت ہے. اب یہاں پر ایک بہت پیاری بات ہے، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ جب تصور جم جائے تو پھر بندہ نمازی بن جاتا ہے، پھر بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے، پھر بندہ ہر برے وہ کام چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے رب ناراض ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. فرماتے ایک باغبان اور اس کی بیوی. باغبان کا جو مالک تھا
اس نے بد نگاہی اس باغبان کے بیوی پر کی۔ اللہ۔ ایک موقع پر اس باغبان کو کسی کام سے بھیجا اور اس کی بیوی کو گھر پر طلب کیا اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ بغیر توبہ اللہ اسے معاف نہیں فرماتا، جسے زنا کہا جاتا ہے۔ جی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اس خاتون پر جب گرفت حاصل کی اور ساتھ میں کہا کہ گھر کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اس خاتون نے کہا سارے دروازے تو بند کر دیے لیکن ایک دروازہ کھلا ہے جو میرے اور رب کے بیچ میں ہے، یہ کیسے بند ہوگا؟ کہتے بس یہ کہنا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ بھی گناہ سے باز آ گیا۔ اسی طرح ہم بھی یہ تصور اپنے آپ میں پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ایسا ہے کہ وہ تو غاروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، سیاہ وہ رات، سمندر، سیاہ اللہ پہاڑ اکبر، اور سیاہ رنگ کی چوٹی جو رینگ رہی ہے اس سیاہ سوراخ میں اللہ اس کو مطلب وہ ہر جگہ اس کی نگاہ کرم ہے، وہ ہر جگہ اپنی نگاہ قدرت سے وہ دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں آپ دیکھ لو، سمندر کی گہرائی میں۔ اکرام یہی وہ گفتگو ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں اس کو وظیفہ بنا لیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک تسبیح پڑھا کریں اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولیں گے رک جائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کریں گے رک جائیں گے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وہ رحیم تو ہے، وہ ستار تو ہے، غفار تو ہے، لیکن جبار و قہار بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریہ اگر زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ زندگی میں تقویٰ بھی آ جائے گا، سچائی بھی آ جائے گی، صداقت و امانت بھی آ جائے گی، ناپ تول کی جو کمی کرتے ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزی بھی دور ہو جائے گی، کرپشن بھی دور ہو جائے گی، اور ریاست مدینہ کے خد و خال واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنا عبید قادری صاحب آپ سے درخواست کروں گا، اتنی اچھی گفتگو ہے اور ظاہر ہے یہ ساری صفات وہ ہیں جو نبی کریم نے اپنے غلاموں تک پہنچائیے کہ میرا رب ایسا ہے، تو جس آقا نے کمال تبلیغ فرما کر امت تک پیغام پہنچایا ہے اور آقا کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی سبب ہو جائے۔ پیش کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلے لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز، اور صبح صبح جب لا الہ الا، مجھے لگتا ہے روزانہ یہ کلام پڑھا جائے، کیا خوبصورتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے تو کوئی اگر ڈپریشن ہو تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے ڈپریشن اللہ دور کر دیتا ہے۔ نور سحر کا یہی پیغام ہے کہ وہ کیا پڑھا آپ نے کہ خزاں ہو، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، بس جیسی کیفیت ہو، خوشی کا موقع ہو تو لا الہ الا اللہ، غم کا موقع ہو تو لا الہ الا اللہ۔ جی مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ دیکھیے آج کل ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے
کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اللہ کی صفات ہیں حاضر و ناظر ہونا؟ جی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ. اللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے جو نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. صفاتی نام. اچھا، یہ جتنے صفاتی نام ہیں یا جو اللہ کا اسم ذات ہے، تو سامعین محترم اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا یہ سب توقیفی ہیں. آسان کر کے سمجھانا چاہوں گا. توقیفی سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اور رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے بس وہی ہے. یعنی کہ جب اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں نام کیسے رکھے گا کوئی؟ جب اللہ کو اب مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ کپڑا پہنا ہے، میں نے یہ آئینہ لگایا ہے، چشمہ لگایا ہے، تو آپ میرے بارے میں کوئی صفت بیان کر سکتے ہیں کہ میں دیکھتا بھی ہوں یا میں نابینا ہوں. تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، وہ کیسے اللہ کا نام دے سکتا ہے؟ تو اللہ کو جتنے نام ہیں وہ سب توقیفی نام ہیں جو اللہ نے دیے، جو رسول نے دیے. اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. پورے ذخیرے حدیث میں، پورے قرآن میں آپ جا کر دیکھیں تو یہ حاضر، ایک ہمارے ٹرینڈ چلا کہ ہمارے یہاں نا کچھ لوگوں نے ایک تحریک برپا کر دی ہمارے یہاں، کہا کہ بھائی وہ جو ہے نا اللہ داتا ہے، اللہ جو ہے حاضر و ناظر ہے. اس طرح کی تحریک برپا کر دی گئی. یہ بسوں میں بھی لکھا جاتا رہا، اسٹیکر چپکائے جاتے رہے، یہ عجیب قسم کی تحریک برپا کر دی گئی. حالانکہ نادانی میں ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم اللہ رب العزت کے توحید باری تعالیٰ کا پرچار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم توحید باری تعالیٰ پر مزید اعتراضات قائم کر رہے تھے. اور اعتراضات کیا تھے؟ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جسم ہے نہ جسمانیات ہے، اللہ رب العزت تمام چیزوں سے پاک ہے. تو جب ہم حاضر اور ناظر کا تصور دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حاضر اور ناظر، تو حاضر اور ناظر کا مطلب یہ ہو کہ حاضر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے غائب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اسٹوڈیو میں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے سامعین بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کے رومز موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں کچن میں وہ کچھ پکا رہی ہوں گی، وہ کچن میں موجود ہوں گی، تو کچن سے جب وہ جائیں گے اپنے روم کے اندر تو کچن میں غائب ہو جائیں گی اور اپنے روم میں موجود ہوں گی، حاضر ہو جائیں گی. تو حاضر ایک جگہ بندہ ہوگا تو دوسری جگہ غائب ہوگا. تو اللہ کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب کہاں سے ہوا ہے؟ تو غیبوبیت شرط ہوگی اس کے لیے. تو یہ تو بندوں کی صفت ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ناظر نظر سے نکلا ہے. نظر یہ جو دیکھتے ہیں ہم، اب نظر کے لیے اعلی نظر چاہیے. اعلی نظر کیا ہے؟ وہ انسان کی آنکھ ہے. اب انسان کی آنکھ کہاں پر ہوگی؟ انسان کی آنکھ سر میں ہوگی. سر کہاں ہوگا؟ گردن میں ہو. گردن کہاں ہوگی؟ انسان کے چیسٹ پر ہوگا. چیسٹ کہاں ہوگا؟ انسان کے دھڑ پر ہوگا. آپ ایک ناظر کے عقیدے کے طور پر آپ اس کو ثابت کرنے میں پورا اللہ کا وجود جو ہے ناظر اس کو بولتے ہیں نا، جو آنکھ کے کارنیا میں جو پیپل اور آئرس ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے آپٹک ڈسک ہوتی ہے، پھر آپٹک نرو ہوتا ہے، تو اس سوراخ کے ذریعے یا کارنیل پارٹ کے ذریعے جو دیکھے اسے ناظر کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آنکھ سے بھی پاک ہے، کارنیا سے بھی پاک ہے. یہ صفت نبی کی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی شاہد ہے. نبی شاہد کا مطلب وہ حاضر ہے. یعنی پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے حاضر و ناظر؟ یہ سمیع و بصیر کی تعبیل میں کہا جاتا ہے. جی ہاں بالکل. اللہ اپنے علم اور قدرت سے حاضر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے حاضر ہے. وہ دیکھ رہا ہے. یہ میرے خیال میں یہ معتزلہ نے نکالا تھا حاضر و ناظر، اور پھر اس پہ کفر کے فتوے بھی لگے. تو پھر علامہ شامی نے لکھا کہ نہیں، یہ تعویلاً کہا جاتا ہے، لہٰذا کفر کا فتویٰ لگے. تو ناظرین کرام، ہم عام طور پر زندگی میں کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کو ختم کر دیجئے. یوں کہا کریں اللہ سمیع و بصیر ہے یا سمیع و خبیر ہے. وہ اللہ کے صفاتی نام آپ کی زبانوں پر ہونا چاہیے جس کے ادا کرنے سے اجر بھی مل جائے گا، اور وہ صفات جو رسول اللہ نے فرمائی جو قرآن میں موجود ہے اس کا اظہار بھی ہو جائے گا. ہم نئے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں دیں؟ نہ نیا نام ذاتی دے سکتے ہیں نہ صفاتی دے سکتے ہیں. تو یقیناً یہ بہت زیادہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے، تو احتیاط کی ضرورت ہے. یوں کہا کرے کہ میرا رب سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ تمہارے حال پر واقف ہے. اگر یہ کہیں گے تو یقینی طور پر ہمیں جو اعتراضات کی صورت ہے اس سے بھی دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے حقیقی صفات نام جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے جاری ہوئے ہم جاری کریں گے کہ عند اللہ ماجور بھی ہو جائیں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دے
بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطغا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وقی تیری سرکار، آقا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبید قادری صاحب ماشاءاللہ کیا خوبصورت، بڑا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 29 سال۔ 29 سال؟ ماشاءاللہ لگتے تو آپ ابھی بھی انڈر 19 ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ انڈر 19 بھی کھیلی نا پاکستان سے؟
جی یا انڈر 19 تو نہیں ویسے کلب کرکٹ اچھا کلب کرکٹ کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے اچھا کراچی سے ماشاء اللہ. تو چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ بچپن سے تو نعت خوانی کی طرف تھے. اچھا 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 ماشاء اللہ. سرکار کا کرنا یہ ہوا کہ واپس آ کے سرکار نے اپنی ذکر میں سبحان اللہ. سرکار نے بولا وہاں کہاں جا رہے ہو ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں علامہ ترابی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں آج کل میں نے دیکھا عام طور پر ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا اللہ فرماتا ہے, ایک وہ ہے جو جمع کے صیغے کے ساتھ پلورل ٹینس کے ساتھ اللہ کے متعلق کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں, اللہ دیتے ہیں, اللہ آپ ایسا کر دیں. تو ایک پلورل ٹینس کے ساتھ ہے, ایک سنگولر ٹینس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ایک واحد کا صیغہ ایک جمع کا صیغہ. تو کیا چیز بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے نظر فرمائی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اور بعض کہتے ہیں فرماتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر, سبحان اللہ کیا اور بات ہے, سورہ اخلاص یہ تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو یاد ہے. بے شک آج بھی آپ اپنے گھر میں یا میں اپنے گھر میں چھوٹے سے بچے سے بھی اگر ہم سورہ اخلاص سننا چاہیں تو الحمدللہ وہ بآسانی ہمیں وہ سنا دیتا ہے. بے شک. سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ واہ احد. واہ سبحان اے نبی مکرم, سبحان اللہ. اے نبی مکرم فرما دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ یعنی اللہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. واحد ہوتا ہے, اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اللہ تو واحد ہی ہے. ہاں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ واحد ہے. یہ ناظرین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر توجہ رکھیے گا, جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہو تو یہ آپ فرمائیں کہ رب فرماتا ہے, یہ اللہ ایک ہے. دوسرے مذاہب میں مختلف خدا ہیں, ہوا کا خدا الگ ہے, بارش کا خدا الگ ہے, یعنی جو اپنے طور پر جو بنا رہے ہیں یہاں پر خدا ہے, یہاں پہ وہ زیادہ, یعنی وہ زیادہ خدا, یعنی آپ دیکھیں کہ مختلف خدا لوگوں نے جھوٹے اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم ادبن ہے لگا دیتے ہیں. ادبن اللہ کا سب سے بڑا ادب ہی ہے کہ اس کی توحید کا اظہار ہو, یعنی سب سے بڑا ادب ہی ہے اللہ کا. رب نے خود قرآن میں فرمایا کہ مجھے تم یکتا کہو, یکتا کہو, مجھے تم واحد کہو, میں ایک ہوں, دو نہیں ہیں یہاں پر. تو اللہ خود چاہتا یہ کہ میرے بندے مجھے کہے اللہ اکبر. کیا کہے؟ قل هو اللہ احد. اب یہاں پہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, جی کیا اللہ سب سے بڑا, یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے. اچھا اللہ کا ادب لگانا چاہیں تو میں عام طور پر یہ کہتا ہوں یہ کہہ لیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ عز و جل, اللہ عز و جل اس کی صفات بیان کر دیا کرے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کی جو ہے ہماگیریت کا احساس ہو جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی روح گردانی نہیں ہے. یہ مزید میں آپ کو یہاں یہ اضافہ, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو لفظ عدد ہے, آپ میجورٹی آپ پوچھیں پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں عدد کی تعریف کیا ہے, عدد کہتے ہیں عدد کس میں, تو ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت تعریف فرمائی. اس تعریف کے اندر بھی بہت لاجک ہے. کہتے ہیں مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ دو عدد ہے, میں کہتا ہوں دو عدد ہے, دو سے پہلے کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہے, دو کے بعد کیا ہے؟ تین ہے. تو مجموعہ حاشیتین آگے پیچھے کو دونوں کو جمع کر دیا جائے, ایک کو جمع کر دے تین کے اندر تو کتنے ہو جائیں گے؟ چار ہو جائیں گے. اس کے نصف کو عدد کہتے ہیں. تو چار کو آدھا کر دے تو دو ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا دو عدد ہے. تو یہ دیکھیں عدد کی تعریف جو ہے نا, جہاں پہ صادق آتی ہے 10 عدد ہے, 10 سے پہلے 9 ہے, 10 کے بعد ہے آگے 11 ہے, 11 کو 9 میں جمع کر دے 20 ہو جائے گا, 20 کے آدھے کو 10 کہتے ہیں تو عدد ہے. لیکن جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ اللہ احد ہے, ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے, عدد نہیں, احد ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں احد ہوں, احد سے پہلے دیکھا تو صفر ہے, یعنی اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کے بعد سب کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات یہاں پر فرمائی کہ لوگ ادب کی وجہ سے, یعنی یہاں پر ادب کی وجہ سے کہیں اور نکل جاتے ہیں, یعنی کہیں اور نکل جاتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت وہ بات کرتے ہیں جو خود بے ادب ہے. اہل سنت کے جید علماء, آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھ لیں, آپ نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی کہ جب بھی رب کو پکارو اللہ فرماتا ہے اس طرح, اس کی اللہ میاں لگا رہے ہیں آج کل, اللہ میاں لگا رہے ہیں. اچھا یہ بھی اللہ میاں بولتے ہیں, تو یہ میاں تو بیویاں بھی شوہر کو بولتی ہیں, اور میاں صاحب بھی ایک ہیں ہمارے, کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا. تو میاں تو بہت سارے ہوتے ہیں, تو کیا اللہ کی شان کے لائق میاں لفظ ہے؟ اللہ صاحب, اللہ بہادر یہ بھی کہا گیا. تو یہ سارے الفاظ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ آتے تو کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، ان کا مطلب صحیح تھا، کہنے والے صحیح بھی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت کر دیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے رائنا یا رسول اللہ، اس کو راعی کہا تو اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، مثلا لفظ صحیح تھا، بولنے والوں کی نیت بھی، لیکن دور کا ایک نقص کا معنی نکل رہا تھا جو لوگ نکال رہے تھے۔ تو اللہ کو جب نبی کے متعلق ایسا لفظ گوارا نہیں ہوا کہ جس میں نقص اور شبہ کا احتمال ہو تو پھر اللہ کی ذات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمانا وَقُولُ انظُرْنَا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد اپنی لغت سے لفظ رائنا ہٹا دو، میرے نبی کو رائنا نہ کہنا، وَقُولُ انظُرْنَا، میرے نبی کو کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے، اور بہتر یہ کہ پہلی مرتبہ ہی سن لو، میرے نبی کو دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ادب سکھایا۔ تو ناظرین کرام اللہ فرماتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، فرماتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، شاید مسلمانوں کو بولے تو ان کو فکر نہ ہو، لیکن اگر نان مسلم کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر اس کی انگلش کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کی انگلش آپ کریں گے تو آر آ جائے گا اس میں، اور آر جمع کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس جو ہے سنگولر کو پلورل ٹینس کی طرف نہیں جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ اللہ کو ایک کہہ کر پکارے، ایک کہہ کر سوچیں اور ایک کہہ کر سنیں، سننے والا بھی کہے کہ یہ ایک کو بول رہا ہے، بولنے والے کے بھی ذہن میں میرا رب ایک ہے، ایسا نہ ہو کہ بولنے والے کے ذہن میں فرماتے ہیں ایک ہو، سننے والا کہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ہے۔ تو ناظرین اکرام اللہ واحد ہے، یہ اس کی صفت ہے، اسی طرح پکارنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، ایک اور نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی تحریری نشریات نور سر، اسٹے ٹیونڈ اس، انشاءاللہ we will be back soon after a short break۔ محترم اکرام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، نور سحر میں، میٹرو ون ٹی وی کی اسکرین پر میں اپنے جملہ ناظرین و ناظرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا موضوع سخن، موضوع گفتگو ہے صفات باری تعالی، وجود باری تعالی، ذات باری تعالی۔ اور یقیناً بڑے اہم کوشچن ہم نے لیے ہیں کہ اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے، کس طرح تکلم ہونا چاہیے، واحد کا صیغہ، جمع کا صیغہ، کیا اللہ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں؟ علماء کرام میں بہت خوبصورت انداز سے جوابات ارشاد فرمایا۔ اور اب میں تعارف کراؤں گا اپنے ایک اور بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہوئے، میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ساجد احمد صاحب جو ماشاءاللہ ایکس ایم این اے ہیں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور غالباً تھا یا ہے، یہ ان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ساجد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس دفعہ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ اچھا دیکھیے سیاسی گفتگو تو ہے لیکن بہرحال ایک امانت بھی ہے نا یہ۔ ہاں اچھا دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل جماعتوں میں ہوتا ہے اختیار، جو تھنک ٹینک ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرے اور کس کو چوز نہ کرے۔ اچھا لیکن جو تھوڑے آپ بدل گئے تھے، تھنک ٹینک بدل گیا تھا؟ نہیں ہم تو اپنی جگہ ہیں اور سب اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال تھوڑے سے جو ایم کیو ایم کے اندر معاملات اسٹارٹ کے اندر ہوئے تھے 22 کے بعد، کچھ چیزیں اختلافات کی بھی نظر ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایشوز نہیں ہوتا۔ سیاسی لوگوں کے لیے سیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایز اے پولیٹیکل کارکن ان کا کنٹینیوٹی کے ساتھ کام جاری رکھنا بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کا کارکن اگر اس کو ٹکٹ ملے نہ ملے، اس کی پالیٹکس ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ کوئی جماعت اگر الیکشن نہ جیتے تو وہ جماعت رہتی ہے۔ چلے ساجد بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کرکٹ کھیل کے جو ہے آپ سویپ شاٹ بہت اچھے کھیلتے تھے تو آپ نے سویپ کر دیا جواب کو، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چھوڑیے اس کو سیاست کو، یہ بتائیے کرونا کی جو صورتحال ہے، دیگر گو ہیں، یہ وبا پھیلی ہے، اس میں آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اور آپ کے متعلق کیا یہ مت ہے، جینون ہے، ان جینون ہے، کیا ہے؟ سب کچھ دنیا بڑی کنفیوز ہے۔ اس پہ بہت سارے ویوز جب شروع میں، جب کرونا پوری دنیا کے اندر چائنا سے جب اسٹارٹ ہوا تھا اور جب یہ پوری دنیا کے اندر ہلکے ہلکے پھیلا تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آئے اس کے اوپر، اور مختلف لوگوں نے اپنی آرا کا
اظہار کیا اس پر. نہیں لوگ نہیں، خود بڑی بڑی یونیورسٹیز فیکلٹیز آف میڈیسنز جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے ریسرچ پیپر دیکھے وہ بھی کنفیوزنگ ہے. بڑے لوگوں نے اور ڈفرینٹ ان کے ویوز آئے. اچھا ان کے ویوز نے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا. اچھا کسی نے کہا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہے، کافی ہو گیا ویوز اور کنفیوز. کسی نے کہا یہ امریکہ کی طرف سے ہے، کسی نے کہا یہ اسرائیل کی طرف سے ہے، کسی نے کہا کہ یہ چائنا کی، امریکہ نے کہا یہ چائنا کی نہیں کہہ سکتے کہ رب کی طرف سے. لیکن بہرحال اینڈ تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہے رب کی طرف سے. اور جو یہ ایک وبا آئی، نو ڈاؤٹ کہ اس سے پوری دنیا کے اندر ہلاکتیں بھی ہوئی، نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ بھی ہے، کوئی سگنل بھی ہے. یقیناً یہ ایز اے مسلمان ہم سب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. بڑا پاورفل سگنل ہے یہ، نو ڈاؤٹ، پوری دنیا کے لیے. نو ڈاؤٹ، نو You ڈاؤٹ. have to change, you go to the basics. بے شک. دیکھیں اب دوسرا یہ کہ پھر جب یہ وبا پورے دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پھیلی تو یقیناً دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی. جب دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو فاقہ کشی کی طرف بھی گئی ساتھ ساتھ اس کے. اچھا جب دنیا فاقہ کشی کی طرف گئی، بے روزگاری کی طرف گئی، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسا سویلائز جس کو ہم کہتے ہیں مہذب ملک کے اندر اور دیگر یورپ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر لوٹ مار باقاعدہ طور پر ہوئی. یعنی ایسی نیشن جس کے بارے میں تصور نہیں ہے، صحیح نا؟ ہے تو مہذب لیکن بڑا ظالم مہذب ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا پھر ہم نے دیکھا بھی یہ کہ وہاں پر بھی لوٹ مار ہوئی. لیکن بہرحال اس پورے عرصے کے دوران اسپیشل پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ بھوک افلاس بڑی، لیکن مخیر حضرات بھی لوگ باہر نکل کر آئے اور انہوں نے جو بھی اس وبا سے افیکٹڈ ہوئے جو لوگ، جو فیملیز ہوئیں، ان کی ہیلپ بھی کی. بہت سارے ادارے، بہت سارے نیوٹرل لوگ، بہت سارے ایک سیاسی لیڈر ہیں. آپ نے اپنی ذات کی حد تک مقصد کیا کیا، تھوڑا سا ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اور یقیناً ہم انٹیکٹ ہیں ایم کیو ایم کے جو شعبہ ہے خدمت خلق کمیٹی کے ساتھ. اچھا خدمت خلق کمیٹی نے آج سے نہیں، اس جو وبا آئی اس میں نہیں، اس سے پہلے بھی کشمیر کا جو زلزلہ ہے بہت بڑا رول پلے کیا. اچھا اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایم کیو ایم نے بہت سارے سفر طے کر کے آج جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے کہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آج یہاں تک ایم کیو ایم موجود ہے، پہنچی ہے. اچھا اس پورے کرائسس کے دوران جو دنیا پر آیا، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایم کیو ایم کے رضاکاران نے پورے کراچی کے اندر، حیدرآباد، میر خاص، سندھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تھوڑا بہت سندھ، انٹیریئر سندھ کا علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جہاں تک ان کی ریچ تھی، جہاں تک وہ پہنچے وہاں پر انہوں نے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا. اچھا ایک فکری اور عقلی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میری عقل یہ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا تھا تو ویری فرسٹ ڈے آپ بالکل کرفیو لگا دیں، پورے ملک سے 15 دن بند ہوتا، اس کے بعد ہم نکل جاتے. یہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ پھر آپ نے پارشل لاک ڈاؤن کیا، کچھ نہیں کیا. آج میں دیکھ رہا ہوں ساجد بھائی کہ لاک ڈاؤن کھول دیا، اچھا کیا صاحب، لیکن لاک ڈاؤن کھول دیا ہے تو پھر ٹریفک کو کنجسٹڈ کیوں کیا ہے؟ جگہ جگہ بیریئر لگا کر وہ اسکوٹر والے، رکشے والے ایک دوسرے سے بالکل متصل، بالکل بمپر ٹو بمپر چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو فزیکل ڈسٹینس ہے وہ تو برقرار نہیں رہ پا رہا. تو آپ نے جب کھول دیا تو بھائی یہ بیریئرز ہٹا دیں سارے، آپ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہم نے دیکھا کراچی کے مختلف ایریاز کے اندر مین شارع فیصل پر بیریئرز لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے لگائے ہیں تاکہ جب مشکلات بڑھائیں اور یہ ہم بتانے کی کوشش کریں لوگوں کو کہ نکلیں گے تو پرابلم ہے. مطلب اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی. آپ نے 5 بجے تک الاؤ کیا، 5 بجے کے بعد لگا دیں. میرے خیال میں جو جتنا میں اسٹڈی کی جو سمجھے ہم لوگ اس دوران. اچھا دیکھیں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ آپ یورپ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں اٹھا کے امریکہ کے اندر دیکھ لیں، لیکن اگر وہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے، گورنمنٹ نے کیا ہے، تو پھر ان کو بہت کچھ دیا بھی ہے. اگر تاجر ہیں تو ان کو ٹھیک ٹھاک ڈالر دیے ہیں، جو ورکرز تھے، ملازم تھے، ان کو سیلریاں دی ہیں. ہم دیتے ہیں، ہم تو لیتے ہیں سر. اچھا دوسرا یہ کہ ہماری پوزیشن، پاکستان کی جو پوزیشن ہے، نہیں ویسے بھی ہم لیتے ہیں سر. نو ڈاؤٹ شروع سے لیتے آ رہے ہیں تو اس میں لینے والے ہیں. ہم نے زلزلے کے اندر بھی بہت مال کھایا، بہت ہم نے سیلاب میں بھی بہت کھایا، کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ تر گئے، اوپر آ گئے. بالکل. ابھی بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ جب یہ ماسک اور وغیرہ پی پیز کٹس وغیرہ سب آ رہی تھی تو ضرورت مندوں کے بعد میں پہنچی، پہلے مارکیٹ میں پہنچ گئی. اچھا ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم صرف کسی گورنمنٹ کو نہیں، پاکستان کے اندر مختلف گورنمنٹ ان کو الزام لگا دیں یا کہہ دیں کہ ہم لیتے رہیں. بے شک ہم لیتے رہیں، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی سطح پر ہمیشہ، لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک صورتحال ہی بری ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ
امریکہ میں کینیڈا میں جو ان کے تہوار آتے ہیں آپ چلے جائیں ہر چیز کے ریٹس نیچے آ جاتے ہیں. یہاں آپ رمضان میں دیکھ لیں, آپ عید بقرعید کے اندر دیکھ لیں, آپ چلے جائیں بازاروں میں سڑکوں میں روڈوں پر تو ایک عام چیز ایک عام بندہ کھا نہیں سکتا ہے, وہ لے نہیں سکتا ہے, قربانی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ایز اے نیشن ہمارا جرنل پرابلم ہے سب کا. اچھا وہاں پر آپ دیکھیں ساجد بھائی جنسی بے عربی بند, پبس بند, کلبس بند, بال رومز بند, شراب بند, ٹھیک ہے نا, سود بند. بالکل. اور ہم اسلامی ملک ہیں لیکن یہاں پر پھر بھی سود چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سود زیرو ہو گیا سر, زیرو. آج ہمارے یہاں 9 پر کھڑے ہم. بالکل. ٹھیک ہے نا, جو اللہ سے جنگ ہے یہ سود کرنا. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں, ایک تو جو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت پاکستان پر لے کر آ جائے, کوئی ایسا وقت پاکستان پر اللہ تعالیٰ لے کے آ جائے کہ ہمیں نہیں پتا, ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے کہ کب پاکستان کے حالات سدھریں گے. پاکستانی لوگوں نے جب ان کو کوئی امید کی کرن شمع دکھی, لوگوں نے تو اپنا فرض پورا کیا. مثال کے طور پر اگر کسی جماعت کو انہوں نے سمجھا کہ اس جماعت کو ہم ووٹ دیں گے اور جماعت کچھ تبدیلی لائے گی, چینج لائے گی, کچھ بہتری معاشرے کے اندر, ماحول کے اندر لائے گی, کچھ ریٹس کو نیچے لائے گی, ہم اپ ہوں گے, اوپر جائیں گے, آگے جائیں گے, ہمارا شمار. میں آپ ساجد بھائی اگر کوئی سن رہا ہو, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان کا نظریہ ہے یا یہ وہ ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے اکنامیکل زونز میں چلے جائیں, انہوں نے جو سود ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کو زیرو کیوں کیا؟ کیا وہ پاگل لوگ ہیں؟ وہ تو سود کو جانتے نہیں, وہ تو سود لینے والی قوم ہے. زیرو کیوں کیا؟ آج کتنے ہی پیکیجز دے لیں, سب سے بڑا پیکیج اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کو صفر کر دیں, آپ یقین جانیے پاکستان یوں پر آ جائے گا. آپ ساری جو جتنے بھی پیکیجز دے رہے ہیں کنسٹرکشن کے وہ نہ دیں, آپ سود کو صفر کر دیں, خود بخود لوگ اوپر آ جائیں گے. اس کی ایک دو وجوہات ہیں. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں باہر کے معاشرے سے, ممالک سے اپنے آپ کو, تو بہت ہم اپنے آپ کو نیچے سطحی طور پہ پائیں گے ان کے مقابلے میں. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کینیڈا کے اندر کچھ عرصہ رہا ہوں انجینئرنگ کرنے کے بعد. وہاں پر جذبہ ایمانی چاہیے. اچھا, میں گیا ہوں, ہاں جی ہاں, میں وہاں پر گیا, میں نے دیکھا ہے, وہاں میں نے جاب بھی کی ہے. وہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں پراپر انداز میں, اور جب وہاں ٹیکس لوگ دیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ان کو اسی طرح نوازتی بھی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے کہیں جاب کی, کسی بھی, اب پاکستان میں تو یہ نہیں کسی گورنمنٹ ادارے کے اندر جاب کرے گا کوئی فرد, کوئی بندہ, تو وہاں سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد صرف گورنمنٹ ادارہ واحد ہوگا جو اس کو سیلری, وہ پینشن دے گا. لیکن وہاں اگر آپ نے شاپ پر بھی 25 سال 10 سال 12 سال جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ نے وہاں جاب کی ہے, اس کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ طور پر آپ کو پینشن ملے گی. اولڈ بینیفٹ, اولڈ ہاؤسز وہاں پر ہوتے ہیں, وہاں پر بزرگوں کے لیے, یعنی تمام وہ اگر دیکھا جائے وہ معاشرہ اسلام کو فالو کر رہا ہے. صرف کلمہ پڑھنا جنتی ہیں وہ, اب دیگر برائیاں ان کی اپنی جگہ, لیکن اگر کلمہ پڑھ لیں تو وہ قسم سے جنتی ہیں. وہ اس لیے کہ جھوٹ وہ نہیں بولتے, آسمان کا جو قفل ہے نا, آسمان کا قفل, اس کی چابی جو ہے, قفل سے مراد ہے شرک, آسمان پہ نہیں جاتا, اس کی چابی لا الہ الا اللہ محمد, وہ چابی ان کے ہاتھ میں نہیں, بدقسمت, وہ تالے بند ہے. ہاں بالکل, ساجد بھائی نے صحیح کہا کہ وہ قوم بہت اچھی ہے اخلاقی طور پر, کچھ ان کی خاندانی اور ڈومیسٹک لائف بڑی تباہ ہے, ادروائز یہ کہ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے ان کا, اخلاقیات اچھی ہے, کردار اچھے ہیں, لیکن کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. میں صاحب آپ کی جانب جاتا ہوں, آپ کی کہ یہ سود جو ہے, دیکھیں سود کا جو ہے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی, ٹیکس کا تعلق ہے بجٹ سے جی, سود کا تعلق ہے بینچ مارک سے جی. تو ہمارا بینچ مارک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بینکس جی. جتنے بھی بینکس ہیں وہ سارا سود ان کے پاس جاتا ہے, ہوتے ہوتے کچھ پرسنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا ہے جی. تو یہ سود کی لعنت کو اگر آپ آزاد کر دیں, آپ یقین جانیے کہ آپ کی ساری زندگی ایک غریب آدمی بتا کہ میں کھوکا لگانا, بینک سے قرضہ لے گا, آہستہ آہستہ کر کے اس کو جو اس کے لیے قانون سازی کیجیے آپ جی. کہ اگر کوئی نہ دے, یورپ میں امریکہ میں ہے قانون سازی, مورگیج کیا جاتا ہے وہاں پر بھی, لیکن اب تو مورگیج صفر کر دیے, لہٰذا اب تو انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا کہ آؤ اس طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ساری خرابیاں بند ہو گئی, لیکن ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ سود کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہترین ذریعہ ہے, وہ ہے کہ ہم قرض حسنہ کو پروموٹ کریں. ہمارے یہاں قرض حسنہ کو پروموشن نہیں مل رہی ہے. اچھا, قرض حسنہ جب آپ دیں گے تو آلریڈی جو ہے جو سود خور جو نظام ہے یا سودی جو نظام ہے وہ خود بخود جو ہے نا وہ جو ہے کرپٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے,
ہے آپ کے قرب و جوار میں اطراف و اکناف میں جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار ان کو تھوڑا سا اگر میں قرض حسنہ دیتا ہوں، اور قرض حسنہ کا ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا فائدہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کسی آدمی کو دیکھ کر قرض حسنہ دے دو تو جب تک وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا ہر روز تمہیں اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا رہے گا. ماشاءاللہ کمال بات کی آپ نے. قرض حسنہ دور کی بات ہے، یہاں احساس پروگرام میں بھی ڈنڈیاں پڑ رہی ہیں. 8 ارب روپے جناب خرچ ہو گئے رات کی تاریکی میں، کسی کو پتہ نہیں چلا. ساجد بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا آپ کہ آپ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، مقصد اس قوم کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، کراچی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کراچی جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، کوئی ایسا موقع آئے گا کہ یہاں پر بھی کچھ فیڈ کیا جائے کراچی کو؟ دیکھیں کراچی پاکستان کا وہ مظلوم شہر ہے کہ جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، جو 70% 68% وسیلہ ذریعہ بن رہا ہے وہ. اچھا اس 68% 70% ریونیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. کراچی کا ایک مارکیٹ ہے صدر. اچھا صدر مارکیٹ نے اس مرتبہ جو ریونیو کلیکٹ کر کے دیا ہے ایف بی آر کو، گورنمنٹس کو، وہ 80 کروڑ روپے ہے. صدر کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ. پھر اسی طرح سے آپ کراچی کے اندر تقریباً 17 یا 19 انڈسٹریل ایریاز ہیں. اس میں آپ کورنگی صرف اٹھا لیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا، وہاں پر وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا وفاق اور سندھ کو روزانہ 40 کروڑ روپے دے رہا ہے کما کر. یہ بات تو آپ جا کے دیکھیں. اس چیز کو ہم لیں گے ایک نیوز بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور دسترخوان پر، سحری کے دسترخوان پر انشاءاللہ ملک شرف ملاقات ہوگا. ناظرین اکرام دیکھتے ہیں یہ نور سحر. بات کہتے ہیں ہمارے مسجد کے پیچھے والی گلی حافظ قرآن وہ جو تراویح پڑھاتا ہے، نام کے تو سبھی ہو جاتے تھے. جی محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کے ان متبرک بابرکت اور نورانی لمحات میں نور صحت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. کھانے کا دسترخوان لگا ہے، سحری کا کھانا برکت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دن کے روزے کو مضبوط کرو سحری کے کھانے سے، اور دوپہر کے قیلولے سے رات کے قیام کو مضبوط کرو. تو یقینی طور پر ہمیں دن میں قیلولہ بھی کرنا چاہیے تاکہ قیام اللیل کے لیے رمضان کی متبرک ساعتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سحری بھی کرنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ کہ ہارٹ برن ہو، باقاعدہ ریگرجیٹیشن ہو، ڈگاریں آ رہی ہے، پریشان گھومے، پیاس لگ رہی ہے. نہیں، سحری کے اندر خاص طور پر آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. ہیلدی جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیٹ چھوڑ کر کھانا کھانا ہے. اب دیکھیے ہمارے اگر اسٹمک کو اگر 3 پارٹ میں کرے تو ایک پارٹ اللہ نے رکھا ہے پانی کے لیے. پانی نہ ہو تو کھانا جو ہے پوری طرح سے گرائنڈ نہیں ہوتا. اور دوسرا پارٹ رکھا ہے کھانے کے لیے، اور تیسرا پارٹ رکھا ہے اگر کوئی چیز خالی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح گرائنڈ کرے گی، وہ تو باہر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ جب زیادہ کھا لیتے ہیں اور میدا جیسے ہی ریگرجیٹیٹ کرتا ہے اس کو کھانے کو ہضم کرتا ہے، بلوتا ہے، تو چونکہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہمیں بار بار حلق کے اندر کھانے کے ذرات آ رہے تو ڈکار کے ساتھ. تو یقینی طور پر یہ سب کچھ کرنا ہے. نماز کے موضوع پر ہم نے گفتگو آغاز کیا تھا، نماز اور میڈیکل سائنس. اور یقینی طور پر ایک مسلمان ہرگز اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ وہ ورزش کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو ایک پیرلل بینیفٹ ایسا عطا کر دیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کمپلیٹ آپ کی باڈی کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. جس طرح گاڑی کو ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی نا، نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نمازی کو ٹیون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نماز کے اندر دنیا کے مختلف ایکسرسائز کریں تو مختلف اسٹیپس ہیں. یوگا کے اپنے اسٹیپس ہوتے ہیں، نماز کے اپنے اسٹیپس ہیں. جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر تو یہ آپ کا ٹوٹل ونگز جو ہے اس کی ایکسرسائز ہو رہا ہے. آپ کا ونگز آپ نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیلٹوئڈ، آپ کا ونگز اور آپ کا چیسٹ، یہ پیکٹوریلس میجر، اس کو پورے کو موومنٹ مل گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ کا خون تیزی کے ساتھ آپ کے سینے کی طرف پلٹتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی طرف پلٹتا ہے، اور آپ کو فل ایکسٹینشن ملتی ہے. آپ نے تکبیر تحریمہ کی، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے. اب ہاتھ جب باندھتا ہے تو انسان عام طور پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے. لوگ جب موو کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو عام طور پر لوگ فلیکشن بھی کرتے ہیں، ایکسٹینشن بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. سیدھا جب انسان کھڑا ہو بالکل اریکٹ تو عام طور پر اس کا پیٹ باہر آتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا جی بالکل. تو اللہ کے پیارے حبیب نے اہتمام فرما دیا کہ تم سیدھے کھڑے ہو اور ہاتھ باندھ لو, یہ بیلٹ کا کام کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور تمہارے پیٹ کو آگے نہیں آنے دے گا. آپ سمجھ گئے, آپ کو ایکسٹینشن بھی مل گئی, اور پیٹ کے اندر جب آپ نے یہ باندھ لیا تو اس کا مطلب یہ پیغام پیٹ کو دیا ان مسلس کو کہ تم تھوڑا دب کر رہو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی جو سپرفیشل فیشیا ہوتی ہے پیٹ کے اندر, اس کو جب تحریک ملتی ہے تو وہ آپس میں ادھر ادھر ہوتی ہے, وہ ہلتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ فیٹ ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کے جسم کے مختلف جو آپ کا پوری فیکٹری اس کو سپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کے پیٹ کی رہنمائی ہوتی ہے. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں, رکوع میں جانے کے بعد آپ کو کمپلیٹ فلیکشن ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب پی ٹی کرتے تھے اسکول کے اندر تو ہاتھ یوں کیا, یہ تکبیر تحریمہ, پھر وہ کہتے تھے پیروں کو چھو, اتنا جھکو کہ پیروں کے انگوٹھے کو ٹچ کر لو سائڈ میں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا رکوع میں جاؤ تو اتنا جھکو کہ پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ چھلکے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے حبیب نے اہتمام, یہ فل ایکسٹینشن جب آپ ملتی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا بلڈ تیزی کے ساتھ آپ کے پورے اپر باڈی کی طرف آئے گا, اپر لمبس کی طرف آئے گا. اور وہ خاص طور پر لوگ جو ڈسک پرابلم ہوتی ہے, جن کو ورٹیبرل پرابلمز ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری جب فلیکشن ملتی ہے انسان کو تو اس کے ذریعے آپ کے یہ جو مہرے ہیں یہ سیدھے ہو گئے ہیں, ایک طرح سے بالکل مہرے سیدھے ہو گئے. اور دیکھیے ڈاکٹرز یہ بولتے ہیں کہ عام طور پر کہ جب کسی کو ڈسک پرابلم ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو فلیکس کرے اور ایکسٹینڈ کرے. تو رکوع کے اندر آپ جاتے ہیں, اب آپ کا یہ آپ کا پورا چلے گئے, آپ کا سر بھی پیرل ہو گیا, سر کے اندر بلڈ سپلائی ہو گئی, اور آپ کا جو ہے وہ پورا اپر باڈی اس کے اندر بلڈ کی اچھی سرکولیشن ہو گئی. جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو اب ہاتھ نہیں باندھتے. جی ڈاکٹر صاحب, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کا مطلب ہے کمپلیٹ ایکسٹینشن. پہلے آپ جھکے, فلیکشن کیے, اب کمپلیٹ ایکسٹینڈ ہو گئے, تو اس کے نتیجے میں آپ کا خون دوبارہ آپ کے جو ہے وہ پورے سر کی طرف سے ہوتا ہوا نیچے لوور لمبس تک چلا جاتا ہے. تو کمپلیٹ بلڈ سرکولیشن آپ کو مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. اب یہ سجدہ ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. سجدہ بڑا ہے. سجدے کے اندر آپ بولتے ہیں ٹوٹل ڈیڈیکیشن, ٹوٹل سرنڈر. تو آپ سجدے میں کیا جھکاتے ہیں؟ اپنی پیشانی, اپنی ناک, اپنی انا, اپنی ایگو. ناک کیا ایگو, وہ بھی جھکا دیتے ہیں. اور سجدے میں جا کر آپ اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. پیشانی کو کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے سیریبرل ہیمسفیئر ہوتے ہیں, وہ دماغ کے حصے جو ہماری سوچتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, ڈیسیشن لیتے ہیں, اور جو اختیار ہمیں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پیشانی کو جھکا دیا تو آپ نے اپنی سوچ کو بھی اللہ کے بارگاہ میں جھکا دیا, آپ نے اپنے فیصلوں کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا, اپنی پلاننگ کو بھی اللہ کے سپرد کر, اور ٹوٹل سرنڈر کر دیا کہ اللہ میں جھک گیا ہوں, اب میرے فیصلے بھی تو اچھے فرما, میری پلاننگ بھی اچھی تو فرما. تو جب آپ جھکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات جھک گئی, ٹھیک ہے نا. کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. روزہ رکھتا ہوں, رکھتی ہوں, ماہ رمضان کا واجب قربتاً اللہ. سجدہ کر لے اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے. اور اس لیے کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں دماغ کے اندر مخصوص حصے تھے بیزل گینگلیون جن کو کہا جاتا ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سارے گینگلیونز کے اندر, دماغ کے اندر خون کی بہت اچھی مقدار چلی جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا تم کھڑے ہو, تو اب وہ خون جو دماغ پر گیا تھا تیزی کے ساتھ ہارٹ کی طرف آتا ہے. پھر آپ کو 2 سجدے کروایا, دوسرا سجدہ کیا, پھر آپ پہ چلے گئے. ایک بیماری ہوتی ہے اسپائنل اسپینڈیلوسس, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر, آپ نے دیکھو اکثر ڈاکٹر کالر پہناتے ہیں, جی جی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کالر پہنے. آپ اللہ کو طویل سجدہ کیجئے, کالر کا کام کرے گا, ٹھیک ہے نا. جو اسپائنل اسپونڈیلوسس ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں پیشانی یہ رکھتے ہیں تو آپ کی گردن پیچھے کی جانب جا رہی ہوتی ہے اور آپ کی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں جھک رہی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارے امراض جو یہاں سے حرام مغز سے لے کر اور پوری جو ہے ٹیل تک, آپ کے اسپائنز تک جو ساری چیزیں ہیں, وہ نماز کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بینیفٹ عطا فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے سلام پھیرا, یہ آپ کی لیٹرل موومنٹ اس طرف,
ادھر سلام پھیرا، یہ لیٹرل موومنٹ. تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی صورت میں ہمیں ایسا انتظام عطا کر دیا ہے کہ ایک آدمی 5 مرتبہ، دیکھیے جتنے بھی آپ کے ڈائٹیشین ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے لائف کوچ ہیں جو ایکسرسائز سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ کر لو. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم میری بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو جاؤ. وہ جو تم 1 گھنٹہ وگرس ایکسرسائز کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر تمہیں ان 5 نمازوں میں فائدہ عطا فرما دے گا. یہ 5 نمازوں کا. اچھا میں آپ کو بتاؤں اب صبح کی نماز کیوں رکھی. صبح کی نماز اس لیے رکھی، آپ نے دیکھو کہ ماضی کے اندر لوگ درخت کے نیچے سوتے بولتے بھوت آ گیا، ہم پہ جن چپٹ گیا. ہوتا کیا ہے کہ رات کو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایکزیل کرتے، باہر خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب انسان درخت کے نیچے لیٹا تو اس کی آکسیجن جو ہے وہ درخت چوس رہا ہے. رات کو آکسیجن وہ جو چوستا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ درخت خارج کرتا ہے. تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ وہ سونگتا ہے تو ایک بیماری، ایک وقت آتا ہے ایپنیا، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ انسان کے جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سوتے سوتے بھی ایسا لگتا ہے ڈوب رہا، غشی ہو رہی ہے، ایک دم گھبرا کر اٹھتا پسینے پسینے. وہ اس کی وجہ یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ. اللہ نے نماز فجر اس لیے رکھی ہے کہ تم صبح صبح جاؤ گے، یہ سارے درخت صبح کے طور پر آکسیجن ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کورنری آرٹریز کا کوئی مریض ہے، اگر کوئی کسی کے آرٹریو اسکلیروسس ہو گئی ہے، انجائنا کیوں ہوتا ہے؟ انجائنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اچھی آکسیجنیشن نہیں ہوتی، آکسیجن نہیں پہنچتی. تو انجائنا کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ صبح سویرے جائیں، چل کر نماز وضو کریں، نماز فجر ادا کریں، چل کر دوبارہ گھر آئیں اور کسی درخت کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ انجائنا کی بیماری انشاءاللہ دور فرما دے گا. تو یہ بہترین آکسیجنیشن کا کام ہے نماز فجر. اور نماز انشاءاللہ نمازوں کا فلسفہ بتاؤں گا، لیکن نماز عشاء 17 رکعت رکھی یہاں پر 2، اس لیے کہ انسان صبح صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ وگرس ایکسرسائز مت کرو، فریش ہو کر جاؤ، 4 رکعت پڑھو، دوبارہ چل کر آؤ. اگر مزید ایکسرسائز کرنی ہو تم کر لو، ورنہ درخت کے کنارے آ کر بیٹھ جاؤ. لیکن رات میں 17 رکعت اس لیے رکھی، ہمارے ہاں تو 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، اسلام نے بتایا کہ نماز مغرب پڑھو، کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد 17 رکعت اس لیے رکھی ہے کہ یہ تمہارا جب تم بیڈ پر جاؤ تو 17 رکعت کی صورت میں اللہ جو کچھ کھایا ہے وہ تمہارے جزوے بدن بنا کر ہضم فرما دے. تو یہ وہ ساری حکمتیں ہیں جو ہم اسلام اور میڈیکل سائنس کے عنوانات کے تحت ناظرین ہم کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. ساجد بھائی آج ہمارے مہمان خصوصی الحمدللہ تشریف لائے. ساجد بھائی میں نے یہ چھوٹی سی چیزیں بہت اجمال کے ساتھ آسان کر کے بتائی، اس کی بہت لمبی تمہید بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیے اسلام نے جو 14 صدیاں قبل ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ کتنا بہترین ہے؟ میں آپ نے جو پورا 5 وقت کی نماز کا جو طریقہ کار بتایا، میں اس میں اچھا اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے اسکپ کر کے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. پوری میڈیکل ہے. جی پوری میڈیکل ہے. اچھا میں اپنا ایک ذاتی تجربہ میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے کافی عرصے سے الرجی تھی. جی تو اس کے لیے اچھا الرجی کی وجہ سے میری ناک بند ہو جائے، میرا سر بند، گلے میں نزلہ گرے تو گلا خراب. میں گولیاں کھا کر اسپرے کر کے میں تنگ آ چکا تھا. اچھا ناک کو کھولنے کے لیے اسپرے کرنا پڑے، پھر گولی کھاؤں اوپن کرنے کے لیے مائنڈ کو، پھر گلے کی خراش. میں نے ڈاکٹر شجاعت ہیں ایک فیس بک پہ، اکثر میں نے ان کو سنا ہے، انہوں نے سجدے کا طریقہ مجھے بتایا، اللہ جو بتایا سب کو بتایا بلکہ. اچھا جب انہوں نے سجدے کا طریقہ جو انہوں نے بتایا میں نے سنا، اس کو میں نے پک کیا اور پھر میں نے تھوڑا اس میں امپلیمنٹ کیا. نماز تو اللہ کا شکر پڑھتے ہیں، لیکن یقیناً اللہ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے جو ہونا چاہیے نا. ورنہ واقعی میں جو جس طرح بتایا پوری میڈیکل سائنس ہے نماز. اچھا جب انہوں نے سجدے کا طریقہ بتایا اور اس طرح سے میں نے سجدہ کرنا شروع کیا کہ اپنی جو پاؤں کی انگلیوں کو پریس کر کے ذرا تیز اور بہت پریس کر کے، زیادہ پریس کرنے کے بعد تاکہ اس کا پریشر ماتھے پر آئے. ماتھے پر جب آئے گا تو اس کا پریشر پھر ناک پر جائے گا. خدا اس کا رسول گواہ ہے کہ آج مجھے میں نے بھی اس پریکٹس کرتے ہوئے مہینہ ہوا مجھے. اچھا اذان فجر کے لیے ہم جا رہے ہیں. ساجد بھائی یہ بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آ کے دوبارہ آپ سے لیں گے. سننا چاہیں گے کہ عام انسان بھی اگر اسلام کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فور، عام انسان ہی آتے ہیں، خاص انسان تو کہیں اور جاتے ہیں. ایک مختصر وقفہ انشاءاللہ، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوگی. رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمت کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، میں ماشاءاللہ ہمارے شہریار
اسلم شہریار صاحب ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز سے گلائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے، ذوالفقار بھائی کی یاد تازہ کروا دی، اور آج ہمیں ایک اور یاد تازہ ہوئی ہے 17 ماہ رمضان، اور علامہ شاہ مدنانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی قاطع مرتدین ختم نبوت الحمدللہ 17 رمضان کو پیدا ہوئے، آپ کی یوم پیدائش تھی، اور یقیناً اللہ والوں کی پیدائش بھی امت کے لیے خیر ہوتی ہے، اور یقینی طور پر ان کے سارے کام بھی جو ہے خیر اور حق کی علامت ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کہا ہے حق و صداقت کی نشانی شاہ مدنانی ماشاءاللہ کیا حق و صداقت۔ آج کوئی کچھ بھی کر لے، ہاتھ گھما کر کسی بھی طریقے سے اگر ختم نبوت کے منکرین کو مین اسٹریم میں لانا چاہیں تو مولانا ایسی بنیاد رکھ گئے ہیں کہ آج پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور ایک میں نے یہ بات بھی دیکھی، ہم ان کے مزار پہ جب گیا، الجنت تحت اقدام الامہات، تو جہاں ان کی والدہ کی قبر میں پیر آ رہے وہیں سے مولانا کے سر ان کی قبر کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کی عملی تصویر مجھے وہاں پر نظر آ جاتی ہے۔ صفات باری تعالیٰ ہمارا موضوع سخن ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سورہ 15واں پارہ جب ابتدا کرتے ہیں ہم تو 15ویں پارے میں اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اس معراج کے واقعے میں 2 صفات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر سمیع اور بصیر اللہ بھی ہے، اور اس کی جو نسبت ہے وہ رسول پاک کی طرف بھی ہے، یعنی کہ رسول بھی سمیع ہے، رسول بھی بصیر ہے۔ تو دیکھیں کہ رسول بھی سمیع ہے، رسول بھی بصیر ہے، حضور بھی سنتے ہیں، حضور بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام، فرق کیا ہے؟ اللہ سمیع و بصیر ہے اور رسول بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ حافظ ہے، میں بھی قرآن کا حافظ ہوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذاتی طور پہ، اسے کسی نے نہیں بنایا، اور محمد عربی کو اللہ نے بنایا ہے، یہی فرق ہے، بہت بنیادی ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب اگر یہ ساری باتیں اگر بحث شروع کر دیں تو پھر کہاں کہاں اعتراض جائیں گے؟ اللہ اکبر صدیق اکبر، اللہ اعظم فاروق اعظم، اللہ غنی عثمان غنی، اللہ کا نام علی ہے یہاں پہ علی، تمام اعتراضات کہاں تک لے گیا؟ مولانا ہر آدمی یہاں کہتا ہے، وہاں کہتا ہے مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو پھر مولانا بھی نکالنا پڑے گا، انت مولانا۔ تو یہ سارے تو مجازن جو ہے وہ اللہ کے جو اسماء صفات ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں، جی ہمیں اعتراض اٹھانا چاہیے، ہمیں اس بحث کو لوگوں کو واضح کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور سوال کروں گا، دیکھیں آپ نے کہا کہ داتا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، اب داتا جو اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے معنی نکال کر، جی تو یہ تو ہاتھ گھما کر کسی چیز کو پکڑنا ہوا۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں خدا، جی تو یہ بھی اللہ کا، یہ تو پرشین لفظ ہے، ہم نے کہہ دیا خدا، اس کا نام تو اللہ ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں دیکھیں جو چیز جو دی گئی ہے، جو اس سے یعنی کہ اللہ نے قرآن کریم میں جس چیز کو بیان کیا ہے سب سے بہترین فصیح ترین بات ہی وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو اللہ ہی بولنا چاہیے، اللہ بولنا چاہیے ڈاکٹر۔ تو یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، حضور کو اللہ اس لیے عبداللہ بولتے ہیں، عبد خدا نہیں بولتے۔ جی اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت قابل غور بات ہے، آپ نے عبداللہ کی بات کہی، ہمارے یہاں لوگ جو نا عبد الرحمن نام بھی رکھتے ہیں، تو دیکھیں آپ وہاں پر رحمان صاحب کہتے ہیں، لیکن جو ہے نا عبداللہ کے لیے ہم کہتے ہیں عبداللہ صاحب آئے، لیکن وہاں عبد الرحمن میں عبد الرحمن نہیں کہتے، کبھی بھی کسی شخص نے عبداللہ کو یہ نہیں کہا اللہ صاحب آئے، لہذا جب بھی عبد الرحمن کسی کا نام ہوگا تو ہمیں عبد الرحمن قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ دکان وغیرہ اچھا ہم انگریزی کے اندر بعض اوقات بولتے ہیں کہ اللہ از دا گاڈ، مقصد آل مائٹی گاڈ از سیئنگ لائک دس سو اینڈ سو، ٹھیک ہے نا، تو کیا گاڈ جو ہے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں گاڈ کیوں کہنا چاہیے؟ سمجھانے کے لیے، مقصد ان کے وہ اللہ سے کوئی متعارف نہ ہو تو اس کو سمجھا دیں چاہیے کہ اللہ کا معنی گاڈ کریٹر، ہاں ٹھیک ہے، یعنی سمجھانے کے لیے اگر تفسیر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کا لفظ جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا اللہ کا نام کا صیغہ ایسا تھا کہ گاڈ کا تو گاڈیس بول دیتے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، وہاں گاڈیس بھی ہیں گاڈ بھی ہیں، جی جی، لیکن اللہ کے نام کی کوئی تسنیس بنتی ہے؟ ہاں تسنیس نہیں بنتی ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کیا اللہ نے اور کیا اللہ کے اور محمد کے ناموں میں ریزمبلنس ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساجد بھائی بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے دسترخوان پر سحری کے کہ نماز کا میں نے بتایا میڈیکل سائنس اور نماز سے کیا کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں، تو آپ بتا رہے کہ آپ کو بھی سجدہ پراپر کیا ہے تو آپ کو کچھ بینیفٹس ملے؟ جی بالکل، میری الرجی ختم ہو گئی، جو میں میڈیسنز جو اسپرے یوز کرتا تھا، اللہ کا خدا کا شکر ہے، تو وہ کس طریقے سے سجدہ ہے مقصد؟ اچھا اس میں ایک تو انہوں نے بتایا یہ کہ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ ہے بھی یہی جو معلوم نہیں تھا ہم لوگوں کو، کہ اپنے جو فنگر سے پاؤں کی ان کو
پریس کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, بالکل ذرا زور لگانا ہے. جب اس کا زور لگائیں گے تو اس کا پریشر ماتھے کی طرف آئے گا, اور ماتھے سے ہوتا ہوا پریشر ناک پر آئے گا. ہمارے سارے پریشر ہاتھوں اور پیروں پہ, بے شک. تو باڈی کے, ہاں بے شک. اور پھر ہاتھ کو تھوڑا سا آگے لے جائیں آپ نا, اور پریشر کے ساتھ جب کریں گے تو یقیناً اس کا زور جب ناک پر آئے گا تو آپ کی الرجی ختم ہو جائے گی. یقین کریں میں نے سنا اور میں نے امپلیمنٹ. اچھا, ناک میں ادھر سائنسز ہوتے ہیں جی بالکل, جب اس پہ پریشر پڑے گا نا تو یہ جو ہے نا وہ ڈرا ہو جائیں گے. بالکل بالکل. میں نے مجھے کچھ دوست ہیں جن کو یہ پرابلم ہے, مجھے مل لے رہے, میں ان کو بتاؤں بتانے کے لیے, کیونکہ وہ بیچارے خود بھی بہت سارا علاج وغیرہ کروا رہے ہیں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس, انہوں نے ہڈی بڑی ہوئی ہے, آپ ناک کا آپریشن کروائے ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلامی میڈیکل سائنس ہے, میڈیکل ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ 1400 سال پہلے جو اسلام میرے نبی میرے آقا محمد مصطفیٰ محمد عربی لے کر آئے, آپ یقین کریں کہ اس پر ہمارا ایمان سے مراد یقین ہے ہمارا محکم یقین ہے, مسلمہ یقین ہے کہ جو تکلیفیں جو صحبتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے میرے نبی نے, ان کے صحابہ نے, ان کے ساتھ رہنے والوں نے, ہمیں تو جھولی میں اسلام مل گیا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم قدر کریں. بائی چوائس مسلمان ہیں, بائی چوائس بننا چاہیے, بائی چانس ہے, بالکل بائی چانس ہے ہم لوگ نا. اچھا بالکل اس طرح سے انہوں نے فاقے کیے, انہوں نے ایک ٹائم کا, بعض اوقات 2 دن کے فاقے کیے, ایک ٹائم کھانا کھایا, 2 دن پیٹ پر پتھر باندھے, جنگیں لڑی. تو ہمیں تو کوئی ایسے ماحول کا سامنا نہیں ہے, ہمیں تو بہت روکھا سیدھا اسلام ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا, محنتیں ان کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پراپر انداز میں جو ایک مسلمان کا کام ہے, جس طرح سے ایک مسلم کو ہونا چاہیے, ہم اس طرح سے نہیں ہیں. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں, عیسائیوں کو دیکھیں, تو وہ بالکل جنگجو قومیں ہوا کرتی تھی, کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سلیب پر ہاتھ پاؤں کھڑا کر کے ان کو, اور ان کے ہاتھوں پر کیلے ٹھوکی تھی باقاعدہ طور پر. یہ ساری فلمی بات ہے, میں آپ سے قرآن تو اس کا انکار کرتا ہوں, لیکن بہرحال بہت جنگجو قومیں ہوا کرتی تھی, تھا نا, انصاف نہیں تھا, جنگل کا قانون تھا, ٹھیک ہے نا, درندگی تھی بہت. لیکن انہوں نے ریسرچ کی, جب انہوں نے قرآن کو ریسرچ کیا تو زمین کی تہیں پہنچے, آسمان کی بلندیوں پہنچے, اندر کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے, زمین کے اندر کے خزانے ہیں, سمندر کے اندر کے خزانے, وہ نکال کے باہر لائیں. یہ دیکھیں اللہ نے کل تک 14.5 صدیاں, انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ پہاڑوں اور زمین کے اندر خزانے ہیں, سب وہ لے جا رہے ہیں, سب وہ ریسرچ کر رہے ہیں, خزانے اس کے اندر, ہاں سب وہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ لے جا رہے ہیں, دنیا بھر سے خزانے لے جا رہے ہیں. لیکن کل تک بڑے بڑے سائنٹسٹ, اگر آپ بایولوجی پڑھیں 9th کی, تو بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلم ہوا کرتے تھے. جی ہاں, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بالکل بایولوجی کے اندر سب لکھا ہوا 9th کی. لیکن آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قلت ہے, آج قحط ہے, آج تو میرے چیپٹر صاف کر دیے گئے تقریباً. ہمیں بتانا نہیں چاہتا ہے, میں فلاسفہ یونان سے آیا اور ادھر سے ویسٹ سے آیا, ہم بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہمارے ہیروز کیا ہے, اور اسلام اور یورپ جس وقت ڈارک ایجز سے چل رہا تھا تو وہاں ان کو جو ہے وہ علم سے کس نے روشناس کرا, خواتین, یہ تو سب ہم ہیں, خواتین ہیں, اس کو بھی نہیں پیش کر رہے. میں آپ کی جانب ہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم مانگتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ مزارات پہ بھی جاتے ہیں اور مانگتے ہیں. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زندہ سے مانگنا جائز ہے, مرنے کے بعد جائز نہیں ہے. تو کیا توحید ایسی بولتی ہے کہ زندہ سے مانگنا جو ہے وہ توحید ہوتی ہے, اور مردہ سے مانگنا شرک ہے؟ اور مزار پر میں تو یہ جاتا ہوں, دیکھیں میرا یہ ایمان ہے, بتاتا ہوں, میں مزار پر جاتا ہوں تو میں یہ سمجھ کر جاتا ہوں یہ خدا نہیں ہے, خدا کے بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں. جب میں نے یہ سمجھا کہ یہ خدا نہیں تو شرک تو کٹ گیا. جی بالکل, اس لیے کہ میں خدا کی جب تعظیم کروں گا خدا سمجھ کر تو وہ عبادت بن جائے گی, اور غیر خدا سمجھ کر جب تعظیم کروں گا اطاعت بھی بنے گی, اتباع بھی بنے گی. جس طرح ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں لیکن خدا سمجھ کر نہیں, نبی سمجھ کر. اسی طریقے سے مزارات پر ہم جاتے ہیں تو یہ فلسفہ سمجھائیے کہ زندگی میں کسی سے مانگا, جس کو ہوتا ہے رسول اللہ کی زندگی مانگ لیا ٹھیک ہے, انتقال کے بعد نہ مانگو, وفات کے نہ مانگو. کوئی ایسا کنسیپٹ اسلام میں ہے کہ موت اور حیات میں اس کو قید کیا ہو؟ پوری 1400 سال کی تاریخ ہمیں جو ہے ہمیں ملتی ہے, اس میں ہمارے بڑے بڑے جتنے ہمارے علماء ہیں, محدثین ہیں, ان تمام کی مناجات نظر آتے ہیں, ان تمام کے استغاثے نظر آتے ہیں. وہ سب کے سب رسول پاک سے مانگتے ہوئے, اصحاب سے مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر گیا اور جانے کے بعد میرا مسئلہ
مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور وہاں دعا مانگی, نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی, اور اس کے بعد وسیلہ مانگی, تو کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. جہاں کتاب لکھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے. نہیں, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں کسی کو مانگے جی تو خدا سمجھ کے تو نہیں مانگتے. نہیں بالکل. وفات کے بعد بھی اگر مانگے تو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے. جی بالکل. اسلام کا مدار تو یہ جس سے بھی مانگو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگو. چاہے وہ حکمراں کے پاس جاؤ, تھانے دار کے پاس جاؤ, ساجد بھائی کے پاس جاؤ, اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگو. توحید ہے, چاہے وہ زندگی چاہے وہ موت. شرک کی جو تعریف ہے نا ڈاکٹر صاحب, شرک کی تعریف جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی وہی ہے, وہ جائیں گے آپ سعودی عرب میں وہاں بھی وہی ہے, آسمان پہ چلے جائیں وہاں بھی وہی ہوگی. شرک کی تعریف بدلتی نہیں ہے کہ بھائی قریب سے مانگ لیں تو شرک ہو جائے گا, دور سے مانگ لیں تو شرک نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارے تصورات مانگے ہیں تو رسول رابی صاحب کیا فرمائیں گے؟ مزید اسی بات کو کنٹینیو کروں گا. آپ نے جو فرمایا کہ ہم مزار شریف پہ جاتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں, تو یہ تو علامہ صاحب نے جب یہ ذکر کیا کہ آج سے 1450 سال پہلے بھی یہ طریقہ کار رہا استغاثے. سب سے سارے مزار ختم کر دیں, سب سے بڑا مزار موجود ہے آج بھی. بلکہ 3 مزار ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, صدیق اکبر کا, جامع خطاب کا, ابن خطاب کا موجود ہے. 3 مزار ہیں زندگی دنیا کے سب سے بڑے مزار ہیں. اچھا, میں اس سلسلے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی ساری زمین پر لگا لیں, اگر مزار بنانا شرک ہوگا تو پھر تو مسلمانی کوئی نظر نہیں آئے گا. میں امریکہ میں گیا, فلاڈیلفیا میں, وہاں بھی جناب آپ ہی کے ہم نام ہے غلام محی الدین صاحب, ان کا مزار ہے. انڈیا میں جائے مزار ہے, مصر میں جائے مزار ہے, ملیشیا میں چلے جائے مزار ہے, انڈونیشیا میں جائے مزار ہے. ہر جگہ پر مزارات ہیں اور اللہ کے اولیاء سمجھ کر ان کے مقابر, ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر پھر بھی گفتگو. مختصراً جو ہے 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا, اگر دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب کریم مولا رحیم, آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطی کوتاہی ہو گئی بتقاضۂ بشریت اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. بہت اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی یا رب کریم, تیرے توحید پر گفتگو ہوئی, تیرے محبوب کی رسالت پر گفتگو ہوئی یا اللہ, تیرے اولیاء پر گفتگو ہوئی اللہ عز و جل. ان تمام کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرما دے. پاکستان سے کورونا, دنیا بھر سے کورونا وائرس کو دفع فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین, بجاہ طہ و یاسین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس وقت اختتام ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کا, اور ہمارے مہمان ہیں ساجد بھائی, ساجد احمد صاحب, ماشاءاللہ MNA, اور بہت عرصے تک ماشاءاللہ کراچی خدمت کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. ہم بھی چھوٹی سی خدمت جامع شیری کا تحفہ آپ قبول فرمائیے. اور ناظرین اکرام, بس اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نور سحر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اب سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.